دین اسلام نے عورت کو بلند شان اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اسلام کی چار دیواری اور چمن میں آپ عورت کو جس حیثیت اور اعتبار سے بھی دیکھیں گے باوقار، عالی شان اور بے مثال ہی پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے زندگی کے ہر مرحلے اور موڑ پر عورت کو کچھ اس طرح مثالی شان عطا کی ہے کہ اگر وہ بیٹی ہے تو ماں باپ کی آنکھوں کا نور، دل کی بہار اور روح کا سرور ہے، تو اگر وہ بہن ہے تو بھائیوں کی عزت اور غیرت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خوشنما، ٹھنڈی، پیاری، کھلی ہوئی کلی اور مہکتی ہوئی معطر خوشبو ہے، اور اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کی محبت اور خوشی کا مرکز، شوہر کے غم اور زخم کا مرہم اور شوہر کے اطمینان و سکون کا معیار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کی ملکہ اور بادشاہ ہے۔ اور یہی عورت اگر ماں ہے تو اولاد کے لیے بہار زندگی ہے، جس کی خدمت کے بغیر دنیا و آخرت کی عزت مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ عرب معاشرے میں بالخصوص بیوی کو حد درجہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اہل عرب بیوی پر ہر قسم کا جبر و تشدد کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ذلت کی گہرائیوں سے اٹھا کر عظمت کی بلندیوں پر فائز کر دیا اور بیوی کو کائنات کا سب سے بہترین تحفہ قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری فائدہ اور ساز و سامان ہے، اس میں سونا، چاندی، بنگلے، محل اور مال و دولت سمیت خزانوں کے دریا ہیں، مگر ان ساری نعمتوں کے باوجود خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا سب سے بہترین فائدہ اور سامان نیک بیوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہر عورت کو اپنی عظمت، بلندی اور شان کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے کردار و عمل سے یہ حقیقت منوانی چاہیے کہ میں واقعتاً اس دنیا کا سب سے بہترین تحفہ ہوں، میرے بغیر گلشن حیات میں نکھار اور بہار کبھی نہیں آ سکتی، مگر وائے ناکامی کہ آج وہی بیوی جو دنیا کا بہترین سامان تھی اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وبال جان بن چکی ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں کا دنیا میں مل جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایسا شخص خوش بخت اور کامیاب ہے جو دنیا میں مندرجہ ذیل تین چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 1 نیک بیوی، نمبر 2 ضرورت کے مطابق ذاتی گھر، نمبر 3 ضرورت کے مطابق سواری۔ یعنی نیک بیوی کا مل جانا باعث سعادت ہے، اور یہی نیک بیوی جنت میں حوروں کی سردار ہوگی انشاءاللہ۔ اسلامی ماؤں اور بہنوں، مقام غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جس قدر وقار، مقام اور شان سے نوازا، آج خواتین نے اسی قدر اپنی عزت کو داغدار کر لیا۔ کچھ نے دنیا داری، ہوس پرستی اور آوارگی کی خاطر، اور کچھ نے دین داری اور مذہب کی آڑ لے کر غرض ہر طرف ہوس پرستی، بد زبانی، تیزی و چالاکی، دو رنگی پالیسی، فیشن و فحاشی اور آوارگی عروج پر ہے، جبکہ چار دیواری کی ملکہ، اندرون خانہ کی شہزادی، عفت و عصمت کا پیکر، شرم و حیا کی پتلی، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی کا ایسی حرکتیں کرنا اس کی فطرت، طبیعت، شان اور مزاج کے سراسر خلاف ہے۔ اس صنف نازک اور معصوم جان کو اپنے اخلاق، پیار اور کردار سے خاموشی، سچائی، پاک دامنی، فرما برداری کو فروغ دینا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بے صبری، ناشکری، بدگمانی، کم ظرفی اور بے دینی کا خاتمہ کرنا چاہیے، جبکہ معاملہ اس کے 100% برعکس ہے۔ بہرحال ہم اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس ویڈیو میں صرف چند کمزوریوں اور خامیوں کا تذکرہ کریں گے کہ جنہیں چھوڑ کر عورت اپنا کھویا ہوا وقار اور گنوائی ہوئی عزت حاصل کر سکتی ہے، خصوصاً اگر عورت بیوی کی حیثیت سے آئندہ بیان کی گئی کمزوریاں دور کر لے تو دنیا و آخرت کی عزت و سعادت کو حاصل کر سکتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج پڑھی لکھی خواتین اس موضوع پر تو بہترین کالم لکھتی ہیں کہ عورت مظلوم ہے، اسے اس کے حقوق نہیں ملتے، اس پر ظلم ہوتا ہے، مگر اس کی مظلومیت کی اسباب، وجوہات اور وہ حرکتیں جن کی وجہ سے عورت کو ذلت کا سامنا ہے، ان کا تذکرہ تو کیا اشارہ تک نہیں ہوتا، اور پھر جب مظلوم خواتین داستان ظلم سناتی ہیں تو
تو اپنے آپ کو معصوم عن الخطا، بری و ذمہ اور پاک صاف ثابت کرنے کے لیے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتی ہیں۔ کیا ہم سنجیدگی اور انصاف کی نظر سے کبھی غور کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہزار چھان پھٹک اور سوچ و بچار کے باوجود جب رشتے کا انتخاب کیا جاتا ہے اور شادی ہو جاتی ہے تو کچھ ہی عرصے کے بعد محبتیں نفرتوں میں، قربتیں دوریوں میں اور چاہتیں سازشوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اختلافات بڑھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ بسا اوقات یہ گلشن حیات اجڑ کر رہ جاتا ہے۔ تعجب، حیرانی اور ظلم کی بات تو یہ ہے کہ بہت سی پڑھی لکھی خواتین، دوسروں کو وفا کا درس دینے والی، دوسروں کو قرآن و حدیث سمجھانے اور سکھانے والی، کالجوں، سکولوں اور مدرسوں میں طالبات کی تربیت کرنے والی بھی طلاقیں لے کر گھروں میں بیٹھی ہیں، اور کتنی ہی ایسی ہیں جو تنگی و مجبوری سے زندگی کے سانس پورے کر رہی ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا سارا قصور خاوند کا تھا؟ کیا بلا وجہ خاوند نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ کیا خاوند کو سکون، محبت، عزت کی چاہت اور ضرورت نہیں؟ اگر کوئی عورت عاجزی و سادگی اور سچائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ضمیر سے سوال کرے، اپنے ہی نفس سے پوچھے، تو جواب یہی ملے گا کہ یہ سب کچھ میری بے صبری، بد زبانی اور بے دینی کی وجہ سے ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ زبان کی چالاکی، دل کا فتور اور دماغ کا غرور سوچنے سمجھنے، اپنے کیے پر شرمندہ ہونے اور اصلاح کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا، بلکہ ہم چوں مادیگر نیست، سب کچھ میں ہی ہوں، علم میرے پاس، آواز میرے پاس، حسن میرے پاس، کون ہے جو مجھ میں عیب نکالے؟ جب یہ کیفیت ہو تو بہتری کیسے آئے گی؟ ایسی عورت کے زبانی دعوے کا کیا فائدہ جو زبان سے سادگی اور تقوی کی باتیں کرے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دے اور خود عمل کے لحاظ سے صفر ہو۔ آئیے، زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کی بہت بڑی نعمت اور مہلت ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ چلاکی یا احساس کمتری کی بجائے اعتدال کا راستہ ہی انتخاب کریں۔ اپنے کیے پر شرمندہ ہونا، معافی اور عاجزی کا راستہ تلاش کرنا اعلیٰ ظرفی اور کامیابی ہے۔ اپنے خامن سے بگاڑ رکھنا، اسے حقیر جاننا، قدر نہ کرنا یا جیون ساتھی کا بار بار انتخاب کرنا یہ شریف عورت کی شان اور پہچان نہیں۔ اس مسئلے پر اپنا دل و دماغ اور آنکھیں کھول کر غور کریں اور کسی اچھے فیصلے پر پہنچیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شیطان سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی میں جدائی ہوتی ہے۔ کم از کم آپ اپنے کردار سے ایسا ماحول نہ بنائیں، بالخصوص ان حالات میں جبکہ عورت ہر کمپنی کی مشہوری اور میگزین اور رسائل کا ٹائٹل بن چکی ہے۔ مذہبی اور دیندار خواتین کو سطحی اور نجی معاملات کو بہتر سے بہتر کرتے ہوئے اپنے کردار اور وقار میں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ زندگی میں سب سے مشکل اپنے ضمیر، نفس اور من کی اصلاح ہے۔ بات سے بات نکالنا، چغل خوری اور زبان درازی کرنا، دوسروں کی عزت پر حملے اور تبصرے کرنا، گلے شکوے اور الزام تراشی کرنا، یہ آسان ہی نہیں بلکہ ہماری پہچان اور نشان بن چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عملی جذبہ کو پروان چڑھایا جائے، اپنے آپ کو حقیر، فقیر اور گناہگار سمجھتے ہوئے اصلاح کی جائے، اور اچھی طرح جان لیں کہ دنیا میں ایک ہی انسان ہے۔ جب تک بدلنا اور بدل کر کامیاب زندگی بسر کروانا آپ کے مکمل اختیار میں ہے، اور وہ انسان آپ خود ہی ہیں۔ یاد رہے، جس عورت میں مندرجہ بالا کمزوریاں اور خامیاں ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ناکام عورت ہے، چاہے ڈگریوں کے انبار لگا چکی ہو۔ اور جو عورت ان نقائص سے پاک ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہے، وہ کامیاب، معزز، بہترین، مثالی اور اسلامی خاتون ہے۔ جس دن سے عورت ان شیطانی حملوں کو سمجھ کر ان سے بچنے کی کوشش اور پکا ارادہ کرے گی، انشاءاللہ الرحمن معاملات اسی دن سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رہے، یہ خامیاں اور برائیاں ختم کرنے کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے، کچھ حوصلہ اور ظرف چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عطا کر دے اور زندگی کے 4 دن باوقار طریقہ سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو خواتین اسلام باحیا، خاموش طبع، سادگی و تقوی، صبر و شکر اور اس دنیا فانی میں آخرت کی تیاری میں مصروف ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت و عظمت اور وقار میں اضافہ فرمائے، اور صالحات، طیبات اور قانتات میں ان کا شمار فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔